شوہر دیندار شوہر یا خاتون کو ڈھونڈی ہی نہیں جاتی، مالدار شوہر بھی ڈھونڈا جاتا ہے اور زر و سیم سے آراستہ خاتون بھی ڈھونڈی جاتی ہے، چاہے دین رہے یا نہ رہے، مگر رشتہ کرنے سے پہلے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا خیال آتا ہے۔ ایسی لڑکی لاؤ جو اب تک کوئی ایسی دوسری حسین لڑکی پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لڑکے کی ماں جب رشتہ ڈھونڈتی ہیں تو خاندان کی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی، محلے کی کوئی بچی اچھی نہیں لگتی، ایک شہر کی کوئی بچی اچھی نہیں لگتی ہے، نہ جانے کتنی چپلیں گھس جاتی ہیں رشتہ ڈھونڈنے میں، اور کیا کیا ڈھونڈتی ہیں اس کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، مگر یہ کبھی نہیں سوچا کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکا مذہبی ہے یا نہیں ہے۔ میں اگر بیان کر دوں تو غلط نہیں ہوں گا، اسی بہار کا واقعہ ہے، اس شادی میں شریک تھا۔ لڑکا علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، دیندار تھا تو داڑھی بھی رکھے ہوئے تھا۔ بارات جب گھر پہنچی تو رونا پیٹنا مچ گیا، کہیں سے کسی جھروکے سے لڑکی نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ لیا تو کہا یہی گیا، چاہے لڑکی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، مگر کہا یہی گیا کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایسے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی جو داڑھی رکھے ہوئے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب اور لوگوں نے سمجھا بجھا کہ کسی طرح آمادہ کیا تو لڑکے نے کہا میں اس شرط پر شادی کروں گا کہ جب لڑکی کو بے نقاب گھر سے رخصت کیا جائے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین کا ماننا میرا کام ہے، اور آپ اگر ایسے مرحلے میں خیال کرتے ہیں کہ بے نقاب نہیں بھیجا جائے گا تو آپ کو بھی تصور کرنا چاہیے۔ بہرحال تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ماں بنے، تو جب آغوش میں کسی بچے کو پالے گی تو عورت ماں بنے گی۔ ماں مذہب کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 3 منزلیں بتائیں، زوجی لڑکی ہو رحمت، زوجیت میں آئے آدھا دین، ماں بنے قدموں کے نیچے جنت۔ لڑکی رحمت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ابا بھی رحمت ہوں۔ نصف دین ہے زوجہ، ضروری نہیں ہے کہ شوہر بھی دیندار ہو۔ ماں بنی قدموں کے نیچے جنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ لڑکے بھی جنتی ہوں۔ اگر اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے تو تینوں مرحلے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ شہزادی کونین اپنی باپ کی آغوش میں آئیں، خود بھی رحمت، باپ رحمت للعالمین، رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں، رشتے کا خیال کرو، نصف دین یہ کل ایمان علی، بچوں کو پالا تو قدموں کے نیچے جنت، جن بچوں کو پالا ہے وہ سردار جوانان جنت ہے۔
میں نے یہ 3 منزلوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ صرف حدیث کی بات تنہا نہیں ہے، عظیم شاعر اقبال نے بھی اپنی نظم میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے ہلکا سا تقابل کیا ہے جناب مریم کا اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا۔ وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو چونکہ عیسیٰ سے نسبت حاصل ہے اس لیے وہ صاحب عزت ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ایک مریم کے پاس عیسیٰ کی نسبت ہے تو صاحب عزت۔ شہزادی کے پاس 3 نسبتیں ہیں۔ مریم ایک معصوم نبی کی ماں ہیں بس، شہزادی زہرا معصوم باپ کی معصوم بیٹی بھی ہیں، معصوم شوہر کی معصوم زوجہ بھی ہیں، معصوم بیٹوں کی معصوم ماں بھی ہیں۔ تو جن کے اندر یہ 3 شرف پایا جاتا ہوگا اس کا مرتبہ کیسے دنیا اندازہ لگائے گی۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے، چونکہ جناب مریم اور جناب میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، جناب مریم اور شہزادی کا تذکرہ ہے۔ مرد اس لیے خوش رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے مرد بنایا۔ عورت کو دور قدیم سے کمتر سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میں جلدی لفظیں کہہ دیتا ہوں۔ اگر میرا جوان زمین پر دندناتا ہوا، شانے ہلاتا ہوا، کبر و غرور و تکبر و نخوت کے ساتھ زمین پر چلتا رہتا ہے، سینہ پھلا ہوا ہے، باچھیں کھل رہی ہیں، انسان کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں، اگر یہ جوان اس طرح جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرے لیے فخر ہے، تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہیں اکیلے رہ کے زندگی گزارنا ہے یا کسی اور کو ساتھ لے کے زندگی بسر کرنا ہے؟ اگر اکیلے رہ کے زندگی گزار سکو تو گزار لو، مگر یاد دلا دیتا ہوں تم کو، آدم بھی اکیلے رہ کے زندگی نہیں گزار سکے، حوا بھی اکیلی رہ کے زندگی نہیں گزار سکیں۔ جب تک کہ شوہر و زوجہ کا میل نہیں ہوتا ہے تب تک زندگی کا کارواں آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم اکیلے رہیں گے زندگی بسر کر لیں گے تو بسر کر لو، مگر تمہارا شجرہ آگے نہیں بڑھے گا، نسل اور نسب آگے نہیں بڑھے گا، اور بڑھے بھی جب تک کوئی خاتون شریک حیات بن نہیں جائے گی تب تک شجرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ مردوں کی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک کوئی ایک مرد بھی، بالکل توجہ رکھیے گا، کوئی ایک مرد بھی آج تک ایسا نہیں گزرا ہے جو اکیلا رہے اور نسل چلا لے۔ جب تک ذہن میں تاریخ نہیں دہرائیے گا تب تک بات آسانی سے پہنچے گی نہیں۔ کوئی مردوں کی تاریخ میں حتیٰ آدم بھی اکیلے رہ کے اپنی زندگی کا کارواں آگے نہیں بڑھا سکے، تو مردوں کی تاریخ میں کوئی ایک نہیں ملے گا، اور جس دن مل جائے اس دن مجھے خبر کر دیجیے گا، یہ پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ تاریخ جتنی اب تک پڑھی ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کوئی مرد اکیلا رہ کے کارواں آگے نہیں بڑھا سکتا، زندگی اور شجرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے عورت، خوش نصیب ہے عورت۔ اس کی تاریخ میں کم سے کم ایک خاتون تو بہرحال ایسی ہے جس کی زندگی میں کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور نہیں آیا مرد تو خدا نے نسل ایسی چلائی کہ مٹانے والے مٹ گئے
مگر نسل آج بھی زندہ ہے۔ مریم گواہ ہے، مریم کے زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا، اللہ نے اولاد دی، نسل چلی، اپنے خیال میں لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور جب سولی پر چڑھا دیا تو سب نے طے کیا سولی کی نشانی باقی رہ جائے، لہذا صلیب پہننے لگے۔ اب میں کیا کہوں، وہ عیسائی پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، مگر جب مسلمان پہنتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے اس کا نبی عیسیٰ ہے یا میرا پیغمبر ہے۔ یہ درمیان میں باتیں آتی رہیں گی، میں اسی انداز پہ گفتگو کرتا ہوں۔ بہرحال جناب مریم کے لیے فخر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو نہیں پایا اور سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ اب میں تاریخی بیانات کی روشنی میں پوچھتا ہوں، مریم کیا ہیں؟ مریم بیٹی ہیں اور ماں، زوجہ نہیں ہے نا۔ جناب عمران کی بیٹی ہیں مریم، ماں ہیں جناب عیسیٰ کی، زوجہ نہیں ہے کسی کی، بیٹی ہیں۔ تو نسل چلی تو کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی نا، ذرا سا توجہ کر لے، نسل چلی بیٹی سے چلی۔ خدا خوب جانتا تھا اور جانتا ہے کہ جو نسل مردوں سے چلتی ہے وہ 6 پشت 7 پشت 8 پشت 10 پشت شجرہ کلوز بند ہو جاتا ہے، کہا اس کی نسل میں کوئی نہیں رہ گیا۔ لیکن جو نسل بیٹی سے چلتی ہے اللہ اس نسل کو محفوظ رکھتا ہے۔ شاید یہی راز تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو ابراہیم جیسا بیٹا دیا، قاسم جیسا بیٹا دیا، طیب و طاہر جیسے بیٹے دیے، مگر سارے بیٹوں کو خدا نے لے لیا، بیٹی دی تو نبی نے کہا میری نسل اس بیٹی سے چلے گی۔ الحمدللہ قرآن کا سورہ کوثر گواہ ہے، کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عام تفسیر میں کہا گیا ہے کثرت نسل، زہرا کی نسل کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر نسل زہرا نہ کل مٹی تھی نہ آج مٹی ہے نہ مستقبل میں مٹے گی، یہ نسل ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ تو شہزادی کی نسل، پیغمبر کی نسل بیٹی سے چلی، الحمدللہ آج بھی نسل زہرا کا وارث پردہ غیب میں زندہ ہے۔ اچھا ہے اللہ نے موقع فراہم کیا ہے کہ عیسیٰ بھی آئیں اور زہرا کا لال بھی آئے، دونوں جب زمین پر آ جائیں تب دیکھ لینا کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ آگے بڑھنے والا امام ہوتا ہے، پیچھے رہنے والا ماموم کہلاتا ہے۔ کل نبوت کا خلاصہ جناب عیسیٰ آج میرے ایمان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں ساری نبوتیں ایک طرف، محمد کی امامت ایک طرف ہے۔ اگر دونوں کا مقابلہ کرو گے تو یہی بلند ہوگا۔ اسی قرآن نے جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے
یہ کہا ہے امہ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی مادر گرامی جناب مریم صدیقہ ہیں۔ پڑھیے گا قرآن، پورے قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک بار آیا ہے، صدیق کئی بار آیا ہے، صدیقہ ایک ہی بار آیا ہے۔ صدیقہ نام نہیں ہے، لقب ہے، نام مریم ہے، لقب صدیقہ ہے۔ پروردگار تو نے اس لقب کو قرآن مجید میں کیوں رکھ دیا؟ وجہیں تو علماء نے لکھی ہیں، جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کیوں رکھ دیا قرآن مجید میں؟ آواز آئے گی، مجھے مستقبل کا خوب علم تھا کہ کبھی یہ لقب مس یوز ہوگا۔ جنہیں تاریخ معلوم ہے انہیں لطف آئے گا۔ کبھی یہ لقب مس یوز ہوگا، میں رکھ دوں قرآن میں تاکہ قرآن کی کسی بات کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ معتبر ہے، تمام اسلامی فرقوں کے درمیان قرآن معتبر ہے، لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجب بات ہے، یہ مس جہاں لگ جاتا ہے وہ بیچارہ معنی وانی سب بدل دیتا ہے۔ لیڈ مس لیڈ، گائیڈ مس گائیڈ، انڈرسٹینڈنگ مس انڈرسٹینڈ۔ مسٹر لگتا تو شاید نہ بدلتا، مس لگا تو معنی بدلتے چلے گئے۔ خدا یہ کہتا ہے مجھے خوب پتہ تھا کہ مستقبل میں آنے والے دور میں فیوچر میں یہ لقب مس یوز ہوگا، اور جب مس یوز ہوگا تو میں اس کی شرطیں قرآن میں لکھے دیتا ہوں۔ جو جس کے لیے چاہے یہ لقب استعمال کرے، مگر قرآن نے جو شرطیں بتائی ہیں ان شرطوں کو یاد رکھے۔ قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ۔ جو لفظ قرآن میں پہلے ہے وہ پہلے ہی رہے گا، جو بعد میں ہے وہ بعد ہی میں رہے گا۔ صدیقہ ہے بعد میں، امہ پہلے ہے، عیسیٰ کی ماں صدیقہ۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے اس لقب کو پانے کے لیے صرف آپ یاد کر لیں، اس لقب کو پانے کے لیے پہلے ماں بننا پڑتا ہے۔ ماں بن جائے تو یہ لقب ملے، ماں بننا نہ بننا کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا جسے چاہے گا ماں بنائے گا، نہیں چاہے گا ماں نہیں بنائے گا۔ قدرت نے رکھ دیا ہے، کہا جس کے لیے بھی چاہو یہ لقب استعمال کرو، مگر پہلے دیکھ لینا کہ اماں بنی کہ نہیں بنی۔ اگر ماں بنی ہو تو لقب صحیح ہے، اور اگر نہیں بن سکی ہے ماں تو قدرت نے پہلے ہی بندش لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، کہا وہی بنے گی صدیقہ جو ماں بنے۔ اب اگر اتنی بات میں نے کہہ دی ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ میں ڈھونڈ لو کوئی صدیقہ ساری شرطوں کے ساتھ نہیں ملے گی سوائے شہزادی کونین کے، کہ ان کی اولاد آج بھی زندہ ہے اور نسل کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسری بات کہا ہے عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ ہادی ہیں، عیسیٰ
مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ 3 صفات تو عیسیٰ کے اندر باقاعدہ موجود تھیں، خود زندہ، مردوں کو زندہ کرتے تھے، خود ہادی۔ اب تلاش کرو جس ماں کی اولاد میں زندہ ہوگا ہادی، رہنما ہوگا ہادی، مردوں کو زندہ کرتا ہوگا، وہی خاتون اس لقب کے مستحق ہوگی۔ خدا کا شکر ہے زہرا کا چاند آج بھی پردہ غیب سے نورانیت پھیلا رہا ہے، زندہ بھی ہے، لوگوں کو زندگی دے بھی رہا ہے، حیات بخش بھی رہا ہے اور حیات عطا بھی کرتا جاتا ہے۔ تو سوائے شہزادی زہرا کے کوئی اور اس لقب کے مستحق نہیں قرار پا سکتی۔ اب یہ تو مجھے یاد ہی نہیں کب سے شروع کیا ہے، پڑھتا رہوں گا ایسے ہی۔ ہاں تو آپ کہیں گے پڑھتے، صلوات پڑھیے محمد۔ ایک حدیث اور پیغمبر کی، قرآن مجید کی نہیں ہے، خداوند عالم نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا بھی ایک آدھ حصہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں وہ شاید یہاں لکھی نہیں ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر معجزے کے طور پر نازل نہیں ہوا ہے، یعنی اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ نبی آخر اس کو اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو معجزہ بنا کے خدا نے بھیجا ہے اور نبی کی نبوت کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ تو تھوڑا فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں۔ لفظیں دونوں خدا کی ہیں، حدیث قدسی کی لفظیں بھی خدا کی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی خدا کے ہیں۔ اب حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، یا احمد، پیغمبر کو خطاب کر کے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ سب سنتے رہتے ہیں، یہ ایک جملہ تو بڑی آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے اور سب سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ دوسرا جملہ بھی سن لو، پھر تیسرا بھی سنو، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لما خلقتک، اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پیغمبر تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اب یہ مشکل ہوئی نا۔ تیسرا جملہ، وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نبی نہ تمہیں پیدا کرتا اور علی نہ تمہیں پیدا کرتا۔ درمیان نبوت و امامت ایک ذات عصمت ہے جس کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ اگر پہچان میں آ جائیں تو مسلمان سچا مسلمان ہو جائے، ورنہ حدیث کا تو جملہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہزادی کا جس سے غصہ ہو جائے، شہزادی جس سے غضبناک ہو جائیں، خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ شہزادی جس سے راضی رہیں، خدا اس سے، کتنا بہترین خدا نے کفو بنایا ہے، قسم ہے کتنا عظیم کفو بنایا ہے۔ رضائے خدا کی مالک زہرا بھی ہیں، رضائے خدا کا مالک میرا مولا علی بھی ہے۔
ذرا سا فرق یہ ہے کہ علی نے نفس بیچ کے رضا لی ہے، زہرا کی منزل اس سے الگ تھلگ ہے۔ نبی نے کہا جس سے زہرا غضبناک اس سے خدا غضبناک، اور خدا کا غضب جس پر ہو وہ خدا کا رضا پایا ہوا بندہ نہیں ہوتا۔ جس سے خدا راضی ہو وہ خدا کا بہترین بندہ ہوتا ہے۔ اور جملے کی ایک لمحے کے لیے تشریح آپ سماعت کر لیں، یہ نہیں کہا ہے پیغمبر نے کہ خدا جس سے خوش اس سے زہرا خوش، خدا جس سے راضی اس سے زہرا راضی، خدا جس پر غضبناک اس پر زہرا غضبناک نہیں، جملہ پلٹا ہوا ہے، جس سے زہرا راضی اس سے خدا راضی ہے، جس پر زہرا غضبناک ہوئی اس پر خدا غضبناک ہوا۔ اب اگر زہرا کی رضا ہے تو خدا کی رضا، تو جتنا چاہو کہہ لو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جملہ نہیں کہوں گا، جتنا چاہو کہتے رہو اللہ راضی ہو جائے۔ میں جب تک زہرا راضی نہ ہوگی تب تک خدا کیسے راضی ہوگا؟ نبی نے جملہ فرمایا ہے کہ زہرا راضی ہے تو خدا راضی۔ اور یہ بھی عجب بات ہے، نبی کو خدا نے جو کچھ دیا ہے وہ نبی کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن کا فقرہ ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ بیوقوف لوگ کہتے ہیں، یہ تذکرہ ہے جب بیت المقدس کی طرف سے رخ خانہ کعبہ کی طرف حکم آیا کا نماز ادھر پڑھو، جب حکم آ گیا نبی نے، اب وہ تذکرہ ابھی آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تو ادھر رخ کر کے پڑھ رہے تھے اب ادھر رخ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اجمالی جواب قرآن نے دیا، قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دیجیے مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آیا، ایک مشرق میں تھا قبلہ، ایک مغرب میں تھا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی رخ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھ دو گے وہی خدا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا رخ بار بار آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسا قبلہ تمہیں دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ جب کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو دوسری آیت بھیجی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ اور جب کہا لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایسا قبلہ دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ، تو ایسے کو بھیجا جس سے خدا بھی راضی تھا، بندہ بھی راضی تھا، مرتضیٰ کو بھیجا۔ اب بات ختم کر دوں تاکہ پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پھر گزارش کروں گا، مگر ایک خاتون کا مرتبہ واقعہ جلدی جلدی مختصر کر کے سنا دوں۔ عورت کیوں قابل احترام ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اپنی آغوش میں ایسے بچے کو جنم دیتی، پالتی، پروان چڑھاتی ہے جو بچہ دین کے کام آتا ہے، جو اسلام کے کام آتا ہے، جو قرآن کے کام آتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے، ہمارے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری اللہ مقامہ،
مرجع وقت تھے، طلبا کو پڑھایا کرتے تھے، اور درمیان میں لوگ سوالات کرتے تھے، وہ جوابات دیتے آتے تھے۔ ان کے استاد کا جب انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اپنے مسائل بیان کریں، ہم تقلید کریں گے۔ دیکھیے یہ مقلد بھی کیسا ہوتا ہے۔ کہا مجھ سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عادل افراد علماء میں موجود ہیں، ان کی تقلید کرو، میں جیسے سبق پڑھاتا ہوں پڑھاتا رہوں گا۔ بہت عاجز کیا طلبا نے، تو انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا، کہا اگر میرا مولا آ کے کہہ دے کہ میں مجتہد ہوں تب اپنا فتویٰ بیان کروں گا۔ خوب جانتے تھے آغائے انصاری، خوب معلوم تھا ان کو کہ مولا کیوں آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ میں مجتہد ہوں، ان کو کیا غرض ہے آنے کی۔ یہ کہہ دیا، طلبا نے اپنا معروضہ واپس لے لیا، ایسی بات کہہ دی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک دن درس دے رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا درمیان سے، سینکڑوں کا مجمع، اور اس نے اٹھ کے کہا آقا ایک سوال ہے۔ کہاں کہو؟ اب سوال دوہرا دیتا ہوں، جواب سنانے کا موقع نہیں رہے گا، اور اس لیے چھوڑ دوں گا تاکہ تھوڑی سی تشویش باقی رہے کہ کیا ہے۔ اس اٹھنے والے نے مجمع سے اٹھ کے پوچھا آقا آپ یہ بتا دیں اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے، مسخ ہونے کے معنی بتاؤں گا، آدمی نہ رہ جائے، جانور ہو جائے، اینٹ پتھر میں تبدیل ہو جائے، بے جان میں بدل جائے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ گردن جھکائی، ایک لمحے کے بعد گردن اٹھائی، اور اٹھا کے ابھی سائل جو پوچھ رہا تھا کھڑا ہے، کہا اس کا جواب قرآن میں مت ڈھونڈنا۔ کہا قرآن میں نہ ڈھونڈے؟ کہا ہاں، جیسے ہی میں نے گردن جھکائی تو قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، جب بلند کیا ہے تو پورا قرآن ختم کر چکا تھا۔ سوچنے کا مرحلہ ہے، جس کا دروازے سے جس کے علم لینے والا عالم گردن جھکائے تو قرآن شروع کرے، اٹھا لے گردن تو قرآن تمام ہو جائے، تو اب کبھی نہ کہیے گا کہ علی نے کیسے رکاب میں پیر رکھتے ہوئے قرآن شروع کیا تھا اور جب سوار ہوئے تو قرآن تمام ہو چکا تھا۔ کہا نہیں ملے گا جواب تو کیا کریں، چلے جائیں؟ کہا نہیں جاؤ نہیں، میں نے ایسے دروازے سے علم لیا ہے جہاں سے کوئی پوچھنے والا آج تک خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ پھر گردن جھکائی، بلند کیا، کہا اور میں نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں، معصوم کی ظاہری حدیث میں جواب مت تلاش کرنا۔ کہا تو چلا جاؤں؟ کہا نہیں جاؤ نہیں، جواب میں دیتا ہوں۔ کہا جواب سن لیا؟ جب جواب سن لیا تو جواب نہیں بتایا، جواب میں نے جواب سن لیا تو سننے کے ساتھ ہی کہتا ہے انت المجتہد، انت المجتہد، انت المجتہد، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں، 3 بار یہ جملہ دہرایا۔ اور جب یہ کہہ رہا تھا پوچھنے والا تو سارا مجمع ایک دم اس کیفیت میں تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، کون ہے جو بول رہا ہے۔ آغا تھے سن رہے تھے، سنانے والا سن رہا تھا، اور جیسے ہی آغا نے پھر گردن اٹھائی، کہا وہ سوال کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اب ہر ایک اپنے پاس دیکھتا ہے، کہا یہی تو تھے، ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں۔ کہا تلاش کرو، گیا کہاں وہ سوال کرنے والا؟ ڈھونڈ لیا، کئی دن گزر گیا، کہا ملتا نہیں ہے وہ سوال کرنے والا۔ آپ بتائیے وہ کون تھا؟
قسم ہے جواب بڑا حسین دیا ہے اس عالم دین نے. کہا اتنے دن سے میرے پاس بیٹھتے ہو، اتنے دن سے میرے درس میں شریک رہتے ہو، اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کون تھا. گویا لفظ بدل کے انہوں نے کہا بزم کے بیٹھنے والوں کو مت دیکھو، صاحبان معرفت کچھ اور ہوتے ہیں، علم و عرفان کی منزل سے گزرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں. اس واقعے کا شہرا ہوا تو لوگ آنے لگے مبارکباد دینے کے لیے. کیا امام نے آپ کے لیے کہا مجھے مت دو مبارکباد، جاؤ میری ماں کو مبارکباد دو، اس نے اس طرح پالا ہے مجھے کہ میں اس منزل تک پہنچ گیا. جب خواتین ان کی والدہ کے پاس جاتی تھیں مبارکباد دینے کے لیے تو وہ انکساری سے کہتی تھیں مجھے کیوں مبارکباد دیتی ہو، یہ میرے لڑکے نے محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، زحمت اٹھائی ہے تو اس منزل تک پہنچا ہے. لیکن جب عورتیں مسلسل اصرار کرتی نہیں، یہ بالکل ذہن میں رہ جائے. آپ سنیں، اگر دل چاہے تو سنا دیجئے گا خواتین کو بھی. اس ماں نے کہا، شیخ انصاری کی ماں نے کہا میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے غذا تب تک نہیں پہنچائی ہے جب تک پہلے وضو نہیں کر لیا. پھر دوہراؤں، پہلے وضو، پھر بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلاتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں وضو طہارت ہے کہ نہیں؟ طہارت ہے نا. جب طہارت ہے نہ ہوتی تو وضو کر کے نماز نہ پڑھی جاتی. طہارت ہے، مگر کیسی طہارت ہے؟ ٹوٹتا ہے کہ نہیں وضو؟ ٹوٹ جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ طہارت ہے مگر ٹمپریری ہے، عارضی ہے طہارت، ہمیشہ والی طہارت نہیں ہے. اگر عارضی طہارت کے بعد بچے کو غذا دے تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ وقت کا عالم بن جائے، وقت کا مرجع بن جائے. امام اس کے لیے کہتے کہ یہ مجتہد ہے. تو جس گھر میں آئے تطہیر اتری رہی ہوگی اور اس بی بی نے جس کو پالا ہوگا، جن بچوں کو پروان چڑھایا ہوگا، اس کا مرتبہ کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بس عزیزو، بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں مگر میں نے اتنی باتیں گزارش کر دی ہیں. ایک بات فیصلہ کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پالنے کا بھی اثر ہوتا ہے، پالنے کا بھی اثر ہوتا ہے. جو جس کی گود میں پلے گا اس گود کا اثر ضرور ہوگا. اب یہ پوچھئے نہیں کہ نبی کہاں پلا، میرا پیغمبر کہاں پلا، کس گود میں پلا، کس جگہ پروان چڑھا. اگر پالنے کا اثر ہوتا ہے تو اس گود کو ڈھونڈو جس گود میں میرا نبی پل رہا تھا. ہوا میں نہیں پلا، فضا میں نہیں پلا، کسی گھر میں نہیں پلا، کسی گود میں پلا ہے. اور گود ایسی گود ہے جو پال دے تو دو اثر، یا تو نبی وقت ہوتا ہے یا امام عصر ہوتا ہے. جو پل گیا وہ محمد عربی، جو پل گیا وہ علی مرتضیٰ. اس کی منزل شہزادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو پالا، اپنی دونوں بیٹیوں کو پالا، اور ایک بچہ جسے شکم میں رکھ کے تو پالا مگر
زندہ دنیا میں نہیں آ سکا۔ بس ربط مصائب اور ختم و دعا۔ بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں شہزادی نے، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں شہزادی نے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں۔ میں جس مقتل سے پڑھتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، صرف دروازے پر نہیں تھیں آگ و لکڑیاں، شہزادی کا پورا مکان آگ اور لکڑیوں سے گھیرا ہوا تھا۔ آگ لگائی گئی ایک جگہ مگر لکڑیاں آگ کی لپک پا کے جل رہی، اور جب آ کے سوال کرتے تھے علی کو باہر کرو ورنہ ہم دروازہ گرا دیں گے، جلا دیں گے۔ روایتوں میں مسلسل تذکرہ ہے، اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا دیا گیا۔ شہزادی دیوار اور در کے درمیان میں اس طرح پھنس گئی تھی جیسے کسی پھل سے رس نچوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد شہزادی کھڑی نہ ہو سکی، نہیں کھڑی ہو سکی، مگر شہزادی کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں تھا۔ آواز دی اپنی کنیز کو، فضہ یا اسما، آواز دے کے کہا فضہ میرا بچہ گزر گیا، ماں کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ کیسے برداشت کیا ہوگا شہزادی نے؟ یہ عالم ہو گیا تھا کہ برتن آٹا گوندھنے کا جب اٹھاتی تھی تو پیشانی سے لگ جاتا تھا، یعنی 18 برس کی عمر، اور اس پہ اتنا جھک گئی تھی کہ برتن پیشانی سے لگ جاتا تھا، سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 18 برس کی عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ ہائے ظالم نے زہرا کی جوانی بھی لوٹ لی۔ عجیب و غریب منزل تھی۔ درانہ گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کی گردن میں رسن کا پھندا ڈالا، کشاں کشاں لے کے چلے، دیکھوں آپ برداشت کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے ہیں۔ پرانے دور میں شرفاء اپنی کمر میں ایک پٹکا باندھتے تھے، جیسے ہی مولا کی گردن میں رسن کا پھندا ڈالا اور لے کے چلنے لگے، شہزادی نے فریاد کی ولایت کی ذمہ دار اور محافظ میں ہوں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو علی کو۔ نہیں چھوڑ رہے تھے، لے کے جا رہے تھے۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ اس پٹکے میں ڈال دیا اور ظالم کشاں کشاں کھینچ رہے تھے۔ آپ تصور کر لیں، جب علی کو کھینچ کے لے جا رہے تھے اور شہزادی نے اپنا ہاتھ پٹکے میں ڈالا ہوگا تو کھنچتی ہوئی شہزادی بھی چلی، مگر ہاتھ کو چھوڑا نہیں۔ مقتل کہتا ہے کچھ دور تک لے کے ظالم گئے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی دیوار نظر آنے لگی۔ بہت کوشش کیا ہاتھ پٹکے سے الگ ہو جائے، نہیں الگ کیا۔ تو ایک دفعہ ملعون نے قنفذ ملعون سے کہا ایسا گرز لگاؤ کہ
ہاتھ چھوٹ جائے۔ ملعون نے گرز لگایا، شہزادی کا ہاتھ چھوٹا، علی کو لے کے چلے، ہاتھ کا چھوٹنا تھا، آواز دی خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ ابھی بال بکھیرے نہیں تھے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی۔ ہاں شہزادی، آپ نے اپنے مصائب کا تذکرہ کر دیا، کیسے عرض کروں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کربلا سے کوفے سے شام تک اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے نامحرموں کے مجمع میں، دربار اجنبی میں، ظالم و کفار کے دربار سے شہزادی گزرتی رہی، مصائب و آلام برداشت کر لیے۔ ایک جملہ اور ختم و دعا۔ وصیت کی تھی شہزادی نے، کچھ اور زیادہ نہیں کہوں گا، کہا تھا مجھے رات میں دفن کرنا علی، رات میں کفن پہنانا، رات میں غسل دینا، رات میں جنازہ تیار کرنا، یہ ساری وصیتوں پر علی نے عمل کیا۔ میں وہ تذکرہ نہیں کروں گا۔ جب میت تیار ہو جاتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تب عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آخری دیدار کر لو۔ ایک دفعہ علی نے آواز دی زینب آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم ماں کو الوداع کہہ لو، آؤ میرے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب آ کے رخصت ہوئے، مگر جب میرا آقا حسین آیا سرہانے کھڑے ہوئے، اماں کوئی جواب نہیں ملا۔ حسین پائی نے پا آئے، اماں کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک دفعہ حسین جھکنے لگے، اتنا جھکے کہ اپنا رخسارہ ماں کے تلوے سے لگا دیا اور لگا کے آواز دی اماں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حسین نے بلایا ہو ماں نے جواب نہ دیا ہو۔ بھئی یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی آ میرے لال آ میں تجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ ابھی ملائکہ سماوات میں کوہرام بپا تھا، آواز آئی علی بیٹے کو ماں کے سینے سے جدا کر لو ورنہ ملائکہ کا گریہ کبھی نہ ختم ہوگا۔ نرم بازو کو پکڑا، نرم ہاتھوں سے پکڑا، جدا کیا، مگر مقتل نے لکھا کہ جیسے ہی بیٹے کو ماں کے سینے سے جدا کیا، علی جیسا صابر سینے پہ ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ مولا کوئی تکلیف تو نہیں دی ہوتی؟ کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں، باپ نے بیٹے کو جدا کیا تو پھر یہ کیا ہوا آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے؟ کبھی یہ منظر تو دیکھو کیسے بیٹے کو کسی سینے سے جدا کیا جاتا ہے۔ آقا آپ نے کوئی تکلیف نہیں دی، آپ کربلا میں تھے نا، موجود تھے نا، ایک بیٹی فریاد کرتی ہوئی پہنچی تھی باپ کے لاشے کے قریب، گلوئے بریدہ پر رخسارہ رکھے ہوئے فریاد کر رہی تھی بابا۔ وہ گوشوارے چھین لیے گئے، سروں سے ردائیں لے لی گئی، رخساروں پہ تماچے لگائے گئے۔ اتنے میں ظالم آیا، مجھے نہیں معلوم کون سی اذیت دی، مگر مقتل میں اتنا ملا بچی زمین پہ پچھاڑے کھانے لگی، تڑپتی ہوئی بچی نے آواز دی اے چچا آؤ میرے چچا، اب کبھی نہ کہوں گی کاندھے پہ بٹھا لو، ظالموں کے تماچوں اور ذروں سے بچا لو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ، ان کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد جاگزیں فرما۔ خدایا جو دنیا سے جا چکے جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بطفیل سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا اور امام عصر تمام ان مومنین کو ایصال فرما دیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،